سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے تیندوا زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے مصنف ہیں سید اشتیاق علی علوی۔ سید اشتیاق علی علوی ان لوگوں میں سے تھے جن کی لکھی شکار کی کہانیاں فراموش کر دی گئی تھیں۔ ان کی کتابیں جنگل اور شکار کے عنوانات سے لکھنؤ سے بالترتیب سن 1981 اور سن 1987 میں شائع ہوئی تھیں۔ اشتیاق علی علوی صاحب 27 اگست سن 1922 کو پیدا ہوئے۔ ان کا انتقال 3 جولائی سن 2013 کو لکھنؤ میں ہوا۔ بسائٹک پور ایک پرفضا مقام تھا جہاں سے سادہ نہر نکلتی ہے۔ جب ہماری شکار پارٹی وہاں پہنچی تو جنگ آزادی کی INA انگریزی فوج کا سبھاش چندر بوس والا وطن پرست گروپ، اس کے میجر علوی اور ان کی بیگم صاحبہ ہمارے میزبان تھے۔ جنرل مینیجر صاحب کو سہولت کے لیے GM صاحب کہا جاتا ہے۔ عالمی جنگ کے دوران جنگی قیدی کی حیثیت سے برسوں جاپان کی قید میں رہ کر انہوں نے اپنے خون سے جنگ آزادی کے پروگرام کو سینچا تھا۔ چمکتی آنکھوں میں آج بھی وطن پرستی رچی ہوئی ہے، شوخی میں چھپی نفاست، جہاں دیدہ تجربے کاری اور ہر معاملے میں باریک بینی کے ساتھ خوش مزاجی کی وجہ سے ہم نے ان کو شکار پارٹی کا لیڈر مان لیا۔ حیوانات، سیاسیات، ادبیات کے علاوہ شکاریات پر اتنا عبور کہ دنیا کے مشہور شکاری اور ہر جانور کی نسل، ذات اور شجرہ کتابوں کے حوالے سے بتا دیتے تھے۔ صرف ٹارچ لائٹ میں چھوٹے شیر اور سیوٹ کیٹ پر بحث رہتی تھی۔ داڑھی نہیں تھی لیکن نماز کے بڑے پابند، شکار کی کامیابی کے لیے اکثر وظیفہ بھی پڑھ دیتے۔ تیندوے کی جداگانہ نفسیات اور عادات کی بابت ہم کو یاد دلایا کہ تیندوے کا شکار شیر کے شکار سے بہت مختلف ہے۔ دنیا کے مشہور شکاریوں کے بموجب جتنے آدمی رات میں مارے جاتے ہیں، یہ تیندوے کی حرکت ہوتی ہے۔ تیندوا بہت کم ہمت، چور، بڑا مکار، بہت لالچی، بے حیا اور اپنے مطلب کے لیے بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے۔ اکثر بلا وجہ اور بغیر آواز دیے حملہ کر دیتا ہے۔ تیندوے کے لیے کوئی پیشن گوئی کام نہیں دیا کرتی، چھپ جانے اور چھپ کر چلنے کا ماہر ہوتا ہے۔ درخت پر آرام سے چڑھتا ہے، آبادیوں اور گھروں میں بے دھڑک گھس جاتا ہے۔ تیندوے کا مستقل جوڑا ہوتا ہے مگر آدمی سے مقابلہ نہیں کرتا بلکہ نوچ کھسوٹ کر بھاگ جاتا ہے۔ اس میں شیر جیسی نہ شرافت ہوتی ہے نہ بہادری۔ آدم خور تیندوا بالکل بھوت پریت کی طرح ہوتا ہے۔ ٹنگ پور اور کھٹیما کے بلاکوں سے لے کر نیپال کی سرحد اور ہلدوانی اور چینی سرحد دھار جولا خانے والی سڑکوں پر ہم کو چکر لگانا چاہتے تھے، جہاں ہاتھی، شیر، تیندوے اور بھالو سبھی جانور تھے۔ مخبر نے خبر دی کہ ایک تیندوا بہت بدمعاش اور آدم خور ہو گیا ہے۔ GM صاحب کی قیادت میں ہم 3 شکاری نیچی گھاٹی کے ایک گاؤں پہنچے جس میں زیادہ تر مکان گھاس پھوس کے تھے اور چاروں طرف گھنے جنگلوں کا سایہ تھا۔ لوگوں نے وہ جھونپڑے دکھائے جہاں سے تیندوا آدمیوں کو اٹھا لے جا چکا تھا۔ GM صاحب نے فوجی زاویے سے، شکاری نظر سے، جاپانی انداز میں تفصیلات سن کر موقع کا معائنہ کیا اور بڑی کارآمد باتیں اخذ کر لیں کہ تیندوا صدر دروازے سے نہیں بلکہ چھت نوچ کر یا کسی پہلو سے گھروں میں گھستا ہے۔ اپنے ہر شکار کی گردن پکڑ کر اونچا اٹھا کر دور لے جاتا رہا ہے۔ یہ سب حرکتیں اس صفائی سے کرتا کہ کوئی چاپ کبھی نہ ہوتی۔ اس جوار سے بندر اور کتے قریب قریب غائب ہو چکے تھے۔ نوعمر لڑکوں اور لڑکیوں کو اس نے اب تک کھایا تھا اور کسی آدمی پر وہ کبھی غراتا نہیں تھا۔ اپنے شکار کی طاق میں جب ہو تو مردہ بن کر لیٹ جاتا تھا۔ جہاں جہاں وہ وارداتیں کر چکا تھا وہاں پر ضرور جاتا تھا۔ اس حساب سے ابھی 3 دن اور باقی تھے جب وہ اس گاؤں میں پھر آئے گا۔
اور آج کل وہ 5 میل دور اوپر پہاڑی علاقے میں نندا گاؤں کے آس پاس ہوگا۔ جی ایم صاحب اور شبو میاں وہیں ٹھہر گئے اور میرے ساتھ ببو میاں اور ایک لوکل آدمی نندا گاؤں کی طرف چل دیے۔ مخبر نے ٹھیک خبر دی تھی، تیندوے کا جوڑا اسی گاؤں نندا کے اطراف میں موجود تھا۔ کئی راتوں سے اس گاؤں میں رت جگا ہو رہا تھا۔ گاؤں والوں کو سمجھا بجھا کر شام سے گھروں میں بند رہنے کی ہدایت دے کر گاؤں کے ایک آوارہ کتے کو آبادی کے آخری گھر کے چھپر سے باندھ دیا اور ہم دونوں نے کانٹوں اور جھاڑیوں کا ایک گھیرا 10 گز دور بنا لیا اور اس میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ شام ہی سے گاؤں پر موت کا سکوت طاری ہو گیا۔ اندھیرا ہوتی ہیبت ناک خاموشی پھیل گئی۔ 10 بجے رات تک کوئی چاپ تک نہ ملی۔ ناک سے آواز نکالتا ایک اور آوارہ کتا اس بندھے ہوئے کتے کی طرف ہمارے سامنے سے گزرا۔ جب آڑ میں ہو گیا تو کسی بھاری بدن والے جانور نے اسے دبوچ لیا۔ اس کی آواز حلق میں روند کر رہ گئی۔ ہمارے اعصاب تن گئے۔ اندھیرے کی طرف آنکھیں گاڑ کر دیکھتے دیکھتے ہم تھک چکے تھے۔ کچھ چاپ، کچھ آواز ملتی تھی مگر دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا۔ پھر وہ آواز بھی ختم ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور انجانے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بے کلی کاہے کی ہے۔ آدھے گھنٹے تک یہ کیفیت رہی۔ ہم شل ہو چکے تھے۔ اگرچہ جاڑوں کی پہاڑی رات تھی مگر ہم پسینے میں تر بتر ہو چکے تھے۔ اس خوف اور خطرے کے احساس نے اتنا لطف دیا کہ وہاں سے ہٹنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ شاید ہیجان اور خوف کی انہی گھڑیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے شکاری اپنے وجود کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اتنے میں بہت ہی خفیف سی آہٹ ہمارے عین پیچھے محسوس ہوئی کہ جیسے کانٹوں کی باڑ کے نیچے نیچے کوئی سرک کر بڑھ رہا ہو۔ ہم نے رائفل کی نالیں ادھر پھیر دیں۔ اب ہمارے دانت بجنے لگے مگر تمام حواس اور بھی متوازن ہو گئے۔ پھر نہ معلوم کیوں وہ آواز یا آہٹ غائب ہو گئی۔ کچھ ملال بھی ہوا، کچھ فکر بھی ہوئی۔ اتنے میں 5-7 گز دور گرے ہوئے درخت کی اٹھی ہوئی سوکھی ڈال ہلی اور اس پر ایک سایہ ہلتا ہوا نظر پڑا۔ ہماری نظریں اس پر گڑ گئیں۔ کیا یہ تیندوا ہے؟ اس خیال کے ساتھ ببو میاں کو اشارہ کیا۔ ہم نے نالیں سیدھی کیں۔ ببو میاں نے ٹارچ کا بٹن دبا دیا۔ ٹارچ بجلی کی چمک کی طرح جل کر ایسی بجھی کہ بلب ٹوٹ گیا۔ اندازے پر ہونے والا فائر خالی گیا۔ بھاری بدن تیندوا دھم سے زمین پر کود کر بھاگ چکا تھا۔ دوسری ٹارچ سے پھر اسی جگہ لائٹ ڈالی۔ درخت کی موٹی ڈال پھٹ گئی تھی۔ فائر کی آواز سناٹے کا سینہ چیرتی جنگل کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ گاؤں بھر جاگ اٹھا۔ ہم کو شرمندگی محسوس ہوئی اور بقیہ رات باتوں میں گزار دی۔ صبح کو ہم جی ایم صاحب کو قصہ سنانے پہنچ گئے۔ تجربے کار شکاری کی طرح انہوں نے ہماری شرمندگی مٹائی اور نیا پلان بنایا کہ کل یہ تیندوا یہاں آ جائے گا۔ دوسری شام کو ہی تیندوے کے آنے کی خبر مل گئی۔ جی ایم صاحب نے پچھلے واردات والے مکان کے پچھواڑے جدھر لگے درخت پر چڑھ کر تیندوا اس چھپر کی چھت نوچ کر اترا تھا اور لڑکے کو لے گیا تھا۔ اس کے پاس کی جھاڑی کو اسی گھر میں رہنے والے لوگوں کے پہنے ہوئے کپڑوں سے مونڈ دیا۔ رات کے 8 بجے تھے کہ آبادی میں ایک دم شور مچا، پھر خاموشی ہو گئی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ جی ایم صاحب نے چیتل کے گوشت کا ٹکڑا یعنی ایک قسم کا سوکھا گوشت بنانے کے لیے ایک دیہاتی کو مسالہ لگا کر گودنے کے لیے دیا تھا اور وہ اپنے چھپر کے دروازے پر مدھم روشنی میں بیٹھا گود رہا تھا۔ اس کو تیندوا جھپٹا مار کر چھین لے گیا۔ ہم لوگوں کے سامنے کتا دردناک آواز میں گرا رہا تھا کہ ایک دم وہ بھیانک انداز میں چیخنے لگا۔ ٹارچ کی لائٹیں کسی طرف سے اس پر پڑیں۔ کتا اپنی رسی میں الجھ گیا تھا۔
اس کو چھڑانے کے لیے میرے پاس بیٹھا نوجوان دیہاتی چھوٹی ٹارچ لے کر جلاتا ہوا نکلا۔ ابھی وہ درخت کے نیچے پہنچا ہی تھا کہ اوپر کی ڈالیں اور پتے زور سے کھڑبڑائے۔ ٹارچ لائٹیں اوپر مڑ گئیں۔ دیکھا کہ تیندوا 10-12 فٹ اوپر سے چھلانگ لگا کر اس نوجوان کی طرف ہوا میں تھا۔ وہ نوجوان جنگل کا رہنے والا تجربہ کار تھا اور پتوں کی پہلی آواز پر ایک قدم پیچھے لے چکا تھا۔ شاید یہی فاصلہ اس کی زندگی سے موت کا باقی رہ گیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ٹارچوں کی تیز روشنی نے تیندوے کی آنکھوں کو چکا چوندھ کر دیا تھا، اس لیے بھی اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور زمین پر آتی اپنی ناک کی سیدھ میں زمین سے چپکا ہوا بھاگا۔ پہلا فائر جی ایم صاحب کا ہوا، فوراً ہی ہم سب کے فائر ہوئے۔ تیندوا گولیوں کی باڑ پڑنے سے چھلنی ہو کر 10-12 قدم تک لڑھکتا چلا گیا۔ وہ خوفناک انداز میں کرا رہا تھا، پھر اس کو آخری کھانسی آئی، ساتھ ہی خوفناک گے ہوئی اور تھر تھرا کر دم توڑ دیا، مگر اس کی دم کی نوک دیر تک ہلتی رہی۔ یہ بات آج بھی سمجھ میں نہ آئی کہ تیندوا کب، کس طرف سے اور کس طرح اس درخت پر چڑھ گیا تھا۔ گاؤں کے بیچ جی ایم صاحب اپنا حقہ لے بیٹھے تھے اور ایک ہیرو کی طرح ان کی بلائیں لی جا رہی تھیں، کیونکہ کئی شکاری پارٹیاں اس تیندوے کو مارنے میں ناکام لوٹ چکی تھیں۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔